مقتل سے اٹھا لائے اسے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے اسے چاند کو شام کے بادل سے شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسے آن کے لے جا چھت گیا برچ سے اکبر کا کلیجہ بانو دیوش اکبر کی جو مقتل سے دیکھ لے آخری دیدار پیچھے مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم تیرا لشکر قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے دم ہے چھاتی میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہر والوں تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے لاش اکبر کی مقتل سے اٹھا لائے حسین پہنچی خیمے میں جو حضرات کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سے ردا پیتی زینب مضطر گلائے
کھلے سے نکل آئی باہر، لاش اکبر کی جو مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ، مرحومہ شہناز بانو تیجا اور کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، صدق رسولنا النبی الکریم۔ ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب اربعین امام حسین، سلسلہ مجالس کے جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین۔ ہماری گفتگو زیارت اربعین امام حسین کے جسے انشاءاللہ کل تمام مؤمنین و مؤمنات تلاوت فرمائیں گے۔ بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ ذریعہ اقدس امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کا شرف پائیں گے، اور انشاءاللہ باقی تمام وہ ہوں گے کہ جو دل میں زیارت کی تڑپ لیے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں کی چھتوں سے، بلند مقامات سے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر زیارت آقا حسین کی تلاوت فرمائیں گے۔
اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مومن روز اربعین آقا حسین کو سلام پیش کرے، جب مولا کی زیارت کی تلاوت کرے تو معرفت کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ کرے، التفات کے ساتھ کرے، اسے معلوم ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کسے مخاطب کر رہا ہوں، اور میں کیا عظیم جملے اس کی شان اور فضیلت میں ادا کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے زیارت کے پہلے جملے نہیں، پہلے لفظ پر ہماری گفتگو کو کل ہم نے ایک منزل پہ پہنچا دیا۔ وہ زیارت اربعین کے جو چھٹے امام نے صفوان کو تعلیم دی کہ جس کا آغاز ہوا السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام ہو اللہ کے ولی پر، میرا سلام ہو حبیب خدا حسین پر۔ لفظ سلام پر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور یہ لفظ سلام پر گفتگو کو اتنا طولانی کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ آپ کوئی بھی زیارت پڑھیے، کبھی کسی امام کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیجئے، زیارت پڑھیے، آغاز لفظ سلام سے ہی ہوگا۔ لہٰذا بہت اہم تھا کہ مومن جب اپنے امام کی خدمت میں سلام پیش کرے تو اس سلام کے لفظ کی گہرائیوں کو سمجھے۔ بات کو آج اگلی منزل سے شروع کرتے ہیں۔ زیارت کا پہلا جملہ کیا؟ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ پہلے جملے میں زیارت میں امام نے، چھٹے امام نے اپنے جد آقا حسین کے دو القاب کو، دو صفات کو ذکر کر کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ یہاں رک کر ایک التفات کرانا چاہوں گا، پھر لفظ ولی اللہ پر ہماری بات ہوگی۔ وہ التفات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے، زیارت اربعین کی تلاوت کی جائے، ابتدا کی جائے پہلے جملوں سے السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، چلتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وعطیتہ مواریث الانبیاء۔ زیارت آگے بڑھتی چلی جائے گی، چھٹے امام زیارت تعلیم دے رہے ہیں اپنے جد آقا حسین کی، مگر زیارت میں کہیں آقا حسین کا نام نہیں ہے۔ لطف محسوس کریں گے اگر اس نقطے کی طرف ملتفت ہو جائے تو۔ آغاز سے زیارت کے جملے دیکھیے، اے خدا، اے امام، اے اللہ کے ولی اور حبیب حسین، میں آپ پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اے خلیل خدا، اے نجیب خدا، میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں۔ اے صفی خدا کے بیٹے صفی خدا، میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں۔ اے خدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے، تیرے ولی کا بیٹا ہے۔ اے خدا، یہ تیرا چنندہ، تیرا صفی ہے۔ اے خدا، تو نے اسے شہادت سے مکرم کیا، تو نے اسے سعادت کا تحفہ عطا کیا۔ اے خدا، تو نے اس کے پاک اور طیب ولادت کے ذریعے چن لیا۔ بات آگے بڑھتی چلی جائے، اے خدا، تو نے اسے مواریث انبیاء کی میراثیں عطا کی۔ یہ بات آگے چلتی چلی جائے گی، بات بڑھتی چلی جائے گی، لیکن امام کا نام ذکر نہیں ہوا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری صفات ہیں، یہ سارے کے سارے کمالات و اوصاف حسین ابن علی ہیں، مگر نام نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا منطق ہے؟ ایک جملے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم کی بترجمہ یا بتفسیر غور سے تدبر کے ساتھ تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن نام نہیں بتایا کرتا۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب صفات گنواتا ہے۔ قرآن لوگوں کو سوچنے کی، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے رسول، یہ پوچھتے ہیں پیروی کس کی کریں؟ آپ ان سے پوچھئے کیا عالم و جاہل برابر ہے؟ کیا وہ جو ممبر کوفہ پہ کہے سلونی قبل ان تفقدونی اس کے برابر ہے کہ جو کہتا نظر آئے لولا علی لہلکت؟ کیا جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر ہے؟ قرآن دوسری موقع پر کہتا ہے افمن یہدی، جو شخص ہدایت کرتا ہے وہ، مقابل میں کون؟ امن لا یہدی الا ان یہدا،
یا دوسرا وہ شخص جو ہدایت پاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کر دی جائے. ایک وہ کہ جو ممبر پہ بلند ہو کے کہے میں تمہاری ہدایت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو. دوسرا ممبر پہ بلند ہو کر کہے کہ لوگوں اگر میں کہیں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے راستہ دکھا دینا. قرآن پوچھ رہا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا و اندھا اور بینا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ قرآن پوچھتا ہے ہم هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور نور برابر ہیں؟ قرآن نے کہیں نام ذکر نہیں کیا. کیا کیا؟ جب بھی ذکر کیا تو اوصاف گنوائے، کمالات گنوائے. اس کی پیروی کرو کہ جس میں علم ہو، اس کی پیروی کرو کہ جس میں عقل و دانش ہو، اس کی پیروی کرو کہ جو نور ہو. قرآن نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ اگر نام لے لیتا تو 1400 سال میں کئی 100 افراد کھڑے ہو جاتے کہ میرا نام یہ ہے اور قرآن میرے بارے میں کہہ رہا ہے. قرآن نے کمال صفات گنوا دی. اے لوگوں اب تمہیں وہی ملے گا، وہی چند ملیں گے کہ جن میں یہ تمام صفات بدرجہ کمال پر ہوں گی. عزیزوں ایک جملے میں مکمل کروں اس نقطے کو، اس بات کو، کہ جس طرح قرآن صامت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن صامت کبھی نام نہیں لیتا، قرآن صامت کمالات و اوصاف گنوا کر لوگوں کو پہچانواتا ہے، تطبیق لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسی طرح قرآن ناطق نے بھی زیارت اربعین میں نام نہیں لیا بلکہ صفات حمیدہ گنوا دی، کمالات گنوا دیے. اب جو کوئی بھی قیامت تک اس زیارت کی تلاوت کرے گا، ان القاب کو، ان صفات حمیدہ، ان کمالات کو دیکھے گا تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اگر کوئی ان تمام کمالات و صفات حمیدہ کا مجموعہ ہے تو فقط حسین ابن علی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ امام نے نام نہیں لیا، امام نے القاب ذکر کیے. کیا فرمایا؟ السلام علی ولی اللہ، ہے وہ حبیب ہے، میرا سلام ہو اس پر، نام نہیں ہے، اس پر کہ جو اللہ کا ولی ہے، کہ جو اللہ کا حبیب ہے. حبیب یعنی محبوب. آج کی تقریر میں ہماری گفتگو لفظ ولی پر ہوگی. عنوان کیا رکھیے؟ حسین ولی خدا ہیں، حسین اللہ کے ولی ہیں. لوگوں کو آج دنیا میں علی ولی اللہ ہضم نہیں ہو رہا. ہم کہہ رہے ہیں علی تو چھوڑیے، علی کے گھر کا ایک ایک بچہ علی اصغر بھی ولی خدا ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو علی ولی اللہ سمجھ نہیں آ رہا. جناب کہاں علی پر رک گئے؟ حسن بھی ولی اللہ ہیں، حسین بھی ولی اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے ولی اللہ ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ السلام علی ولی اللہ و حبیب، میرا سلام ہو اس پر کہ جو ولی خدا ہے. حسین ولی خدا ہیں. ولی خدا ہونے کا مطلب کیا ہے اسے آپ کی خدمت میں سمجھانا چاہتا ہوں. لفظ ولی پر بات ہو اور قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ، آیہ ولایت ہمارے ذہن میں نہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اے لوگوں، اے مومنوں، جو کوئی علی کے مولا ہونے پر، علی کے ولی ہونے پر دلیل مانگے، کچھ نہ کہنا، کچھ نہ پڑھنا، فقط قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کرنا. سمجھدار ہوگا تو مان جائے گا، جسے نہیں ماننا وہ پورا قرآن اتر جانے کے بعد رسول کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی نہ مانا. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ لفظ ولی آئے گا تو آیہ ولایت کی بات تو ہوگی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے. قرآن نے یہاں پر کلمے کو روکا نہیں. اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے. والذین آمنوا، قرآن نے پھر نام نہیں لیا، وہ ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو برپا اور منعقد کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں. بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں
زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کیا سب کے سب کو میں اپنا ولی مان لوں؟ نہیں، آیت کہتی ہے وَهُمْ راکعون، یہ زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں نماز کے عالم میں دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ولی ہیں کہ جو عبادت در عبادت کیا کرتے ہیں، جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ تمام مفسرین نے، تمام نے تو نہیں، اکثر نے، جنہیں بغض کھائے جا رہا تھا انہوں نے نہیں مانا، وگرنہ اکثر مفسرین نے، عالم اسلام کے مشہور مورخین و مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ یہود و نصارہ کے ایک گروہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ یہودی اور عیسائی بھی گواہ ہیں اس واقعے کے، رسول نے جیسے ہی جبرائیل سے آیت کو سنا اپنے حجرے سے نکلے ہیں، مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، یہود و نصارہ ساتھ ہیں، پوچھا، مسجد کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دروازے سے کوئی سائل ہے، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، مسجد سے باہر آ رہا ہے۔ رسول نے پوچھا تو خوش کیوں ہے؟ کہا مجھے کسی نے کچھ عطا کیا۔ کہا کس نے عطا کیا؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے عطا کیا۔ کس حالت میں دیا؟ کہا حالت رکوع میں دیا۔ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا میں مسجد میں آیا، میں نے 3 بار صدا دی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے؟ کسی مسلمان کو توفیق نہ ہوئی مسجد میں آنے والے فسائل اور فقیر کو کچھ عطا کرنے کی، کچھ ہدیہ دینے کی۔ ہاں عزیزوں توجہ کیجئے گا، تاریخ میں لکھ دینا بڑا آسان ہے کہ اللہ کی راہ میں پورا گھر دے دیا، لیکن ایک سائل مسجد نبوی میں آ جائے تو خیرات کرنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ میں نے صدا دی، کسی نے کچھ نہیں دیا، میں نے آسمان کا رخ کیا ہے، خدا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ارے ایک مرتبہ میرا یہ کہنا تھا، میرا خدا کے سے شکایت کرنا تھا کہ ولی خدا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، میں نے انگشتری کو اتارا، اپنے ساتھ لے گیا، رسول مسجد میں تشریف لائے، اصحاب کو جمع کیا اور علی کی فضیلت بتائی، علی کا قصیدہ پڑھا، لیکن اپنی زبان میں نہیں، وہ رسول کے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا تھا۔ کیا کہا؟ آیت اتری ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس وقت تو ہر کسی نے بڑھ بڑھ کے علی کو مبارکباد دی، بعد میں بہتوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس آیت میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آیت کا ایک آدھ حرف ہمارے لیے بھی اتر آئے۔ لوگوں نے اس کوشش میں اپنے ہی فقیر بلوائے، 70 مرتبہ انگوٹھیاں خیرات کی، مگر آیت تو کیا اترتی، انگوٹھیاں بھی چلی گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ السلام علی ولی اللہ، ولی اللہ پر آیہ ولایت۔ جہاں پر رک کر مؤمنین کی بارگاہ میں کچھ عربی لغت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ ولی ذرا غور کیجئے گا، ایک مرتبہ آیت کہہ رہی انما ولیکم، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، علی تمہارے ولی ہیں، اور ایک مرتبہ امام زیارت میں کہہ رہے ہیں حسین اللہ کے ولی ہیں۔ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وعلی علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ خدا ہم سے کہہ رہا ہے علی تمہارا ولی ہے، ہم خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں خدا علی تیرا ولی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کیا بات ہے؟ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، لفظ ولی نکلا ہے مادہ، روٹ ورڈز کیا ہیں؟ ولایا، واو لام اور یا۔ اس ولایا مادے کو 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 مصدر ہوا کرتے ہیں، اصطلاحات سے واقف افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے 2 مصدر ہوا کرتے ہیں، 2 مصادر ہیں کہ جن سے ولایا مادہ مشتق ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے ولایت، دوسرا لفظ ہے ولایت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے ولایت، واو کے نیچے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ، دوسرا لفظ ہے ولایت، واو کے اوپر فتحہ یعنی زبر کے ساتھ۔ لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے، لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے۔ ولایت کہتے ہیں حکمرانی کو، ولایت کہتے ہیں بکسر الواو زیر کے ساتھ، ولایت کہتے ہیں سرپرستی کو، ولایت کہتے ہیں سرداری کو، ولایت کہتے ہیں اقتدار کو، ولایت کہتے ہیں کنٹرول کو۔ جبکہ ولایت زبر کے ساتھ، اس ولایت کا مطلب ہوتا ہے محبت، دوستی، ہمدردی، چاہت،
رغبت، توجہ کر رہے ہیں، لفظ ولایت بھی ہے، لفظ ولایت بھی ہے۔ آل محمد ہمارے ولی ہیں، ولایت سے بھی ولی ہیں، ولایت سے بھی ولی ہیں، وہ ہمارے محبوب بھی ہیں، ہمارے سرپرست و مولا بھی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، ایک ہے لفظ ولایت سے ولی، ایک ہے لفظ ولایت سے ولی۔ ہم آل محمد کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ولایت سے ولی بھی مانتے ہیں، ولایت سے ولی بھی مانتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، حدیث غدیر میں لفظ مولا پر بحث کرنے والے لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے، لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے۔ لفظ ولی ہوتا تو گنجائش تھی کہ تم بحث کرتے کہ یہ دوستی کے معنی میں ہے یا سرپرستی اور سرداری کے معنی میں ہے، لیکن لفظ مولا فقط ولایت اور سرداری سے نکلتا ہے۔ اگر رسول کہہ دیتے من کنت ولیہ فہذا علی ولی، تو گنجائش تھی کہ کوئی آ کر مفسر و مورخ ڈنڈی مار دیتا، کہہ دیتا میں بھی تمہارا دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست، لیکن رسول نے ولی نہیں کہا، مولا کہا۔ توجہ کر رہے ہیں، جس کا میں مولا ہوں نکلا ولایت سے، سرپرست ہوں علی اس کے سرپرست ہیں، علی اس پر حاکم ہے، علی اس پر مقتدر ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، لفظ ولی ولایت سے بھی نکلتا ہے، ولایت سے بھی نکلتا ہے۔ ولایت بمعنی سرداری و سربراہی و سرپرستی و قیادت، جبکہ ولایت بمعنی دوستی و محبت۔ آل محمد ہمارے ولی ولایت سے بھی ہیں، ولایت سے بھی ہیں، لیکن جب اس ولایت آل محمد کو خدا کی طرف نسبت دی جائے، یعنی جب کسی امام کو ولی خدا کہا جائے تو مراد ولایت سے ہوتا ہے، خدا کا دوست ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا کا پسندیدہ ہے۔ اور جب اہل بیت کی ولایت کی نسبت ہماری طرف دی جائے، یعنی کہا جائے کہ اہل بیت ہمارے ولی ہیں، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، حسین اللہ کے ولی ہیں، یعنی ولایت سے نکلا، دوستی و محبت سے نکلا، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری طرف اس ولایت آل محمد کو نسبت دی جائے اور کہا جائے کہ علی مومنوں کے ولی ہیں، حسین مومنوں کے ولی ہیں، تو اب یہ معنی ولایت والا نہیں، ولایت والا ہوتا ہے، سربراہی و سرداری والا ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہ بات آپ کی سماعتوں تک پہنچا پا رہا ہوں گا۔ حسین ولی خدا ہیں اور خدا کی جانب سے لوگوں پر ولی بھی ہیں۔ حسین خدا کے دوست ہیں، خدا کے محبوب ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، اور حسین مؤمنوں کے سربراہ و سرپرست بھی ہیں۔ حسین خدا کے محبوب بھی ہیں، حسین خدا کی جانب سے لوگوں پر صاحب اختیار و اقتدار بھی ہیں۔ حسین ولی خدا ہیں۔ حسین کی خدا سے دوستی تو کل کی گفتگو میں عرض کروں گا، لفظ حبیب میں گفتگو کروں گا، لیکن حسین کی ولایت و سرپرستی و سرداری و اقتدار کو اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک روایت معصوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ مومن کو حسین کی ولایت اور اقتدار سمجھ آ جائے۔ حدیث وہ کہ جس کے راوی خود آقا حسین ہیں، اپنی کمسنی میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ مولا کی کمسنی کا دور ہے، روایت کرتے ہیں دخلت علی رسول اللہ، میں اپنی کمسنی میں ایک روز رسول اللہ کے حجرے میں وارد ہوا۔ اللہ اکبر، وہ تمام لوگ تھے، وہ امتی تھے کہ جنہیں حکم دیا گیا قرآن کی آیت میں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں، اے امتیوں، اے گھر سے باہر والوں، خبردار نبی کے حجرے میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ وہ واقعات تو سب نے سن رکھا ہے نا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ ام المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہا روایت کرتی ہیں،
تمام مسلمانوں نے، مورخین نے اس روایت کو لکھا ہے، سب اس بات کو مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک روز رسول پر کچھ علالت طاری ہوئی، ام سلمہ کے حجرے میں تھے، حکم دیا ام سلمہ ابھی کسی کو میرے حجرے میں آنے نہ دینا، اے ام سلمہ کسی کو میرے حجرے میں داخل نہ ہونے دینا، میرے آرام میں خلل نہ آئے۔ رسول بستر پر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ کیا ہوا؟ ادھر سے حسین اپنی کمسنی میں دوڑتے ہوئے آئے، مجھے نانا کے پاس جانا ہے۔ ام سلمہ اہل بیت کی معرفت رکھتی تھی، آل محبت سے، مودت سے سرشار تھیں، عشق آل محمد میں گرفتار تھیں، زیادہ روک نہ سکی، حسین کے پیچھے پیچھے دوڑ کر رسول کے پاس آ گئیں۔ ادھر نواسہ اپنے نانا کے سینے پر لیٹ گیا، رسول کی خدمت میں عرض کرنے لگی، اے یا رسول اللہ، میں نے حسین کو بہت سمجھایا، میں نے بہت روکا، لیکن یہ نواسہ رونے لگا، میں نے اسے نہ روکا، اے رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اے رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی۔ پیغمبر نے کیا بتلایا دنیا والوں کو؟ ام سلمہ کو کیا جواب دیا؟ اے ام سلمہ، وہ حکم غیروں کے لیے تھا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اسے روکنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی کمسنی کے دور میں حسین کو اجازت تھی، یہ حسین کا پروٹوکول تھا، یہ حسین کی رسول کی نگاہ میں اہمیت تھی، اور دنیا والوں کو، اپنے اصحاب کو بھی اسی اہمیت سے آشنا کروانا چاہ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ حسین رسول اللہ کسی سے کسی بھی ملاقات میں ہو، حسین وہ ہستی تھے کہ جو کمسن بچے تھے لوگوں کی نظر میں، لیکن انہیں بھرپور اجازت تھی کہ کبھی کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت رسول اللہ کے پاس تشریف لے جائیں۔ نانا کو اپنے اس نواسے سے محبت اتنی تھی۔ مولا اپنی کمسنی کا واقعہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ، میں اپنی کمسنی میں رسول کے حجرے میں گیا، وعندہ ابی ابن کعب، جبکہ رسول اپنے ایک صحابی سے میٹنگ میں مصروف تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آج آپ بھی دفتری کاموں میں ہوں، فارمل زندگی میں ہوں، تو بچہ اگر میٹنگ کے درمیان آ کر مداخلت کرے تو بچے پر بھی اور گھر والوں پر بھی غضبناک ہوتے ہیں، یہ کیوں میری میٹنگ میں آ رہا ہے؟ لیکن حسین کا رسول سے معاملہ کچھ اور تھا، نانا کو اس نواسے سے الفت کچھ اور تھی۔ دخلت علی رسول اللہ وعندہ ابی ابن کعب، میں رسول کی بارگاہ میں داخل ہوا، میں حجرہ رسالت میں وارد ہوا۔ حسین کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جبرائیل تھے کہ جنہیں رسول کے پاس آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی، یہ حسین ہے کہ جسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی بارگاہ میں وارد ہو گیا، حجرے میں گیا، دیکھا ابی ابن کعب سے رسول باتیں کر رہے ہیں۔ نہ صرف میں میٹنگ میں داخل ہوا، بلکہ مجھے دیکھ کر رسول نے اپنی میٹنگ کو منقطع کر دیا، اپنی گفتگو کو روک دیا۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب میں کمسنی، ذرا سوچئے، کمسن بچہ دوران میٹنگ داخل ہوا، چاہے آپ کا تھا، آپ کو برا نہ بھی محسوس ہو تو سامنے والے کو تو برا محسوس ہوگا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دوران گفتگو بچہ آ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر سامنے والے کی حالت و کیفیت کیا ہوگی کہ جب آپ بچے کو روک کر اس بیٹھے ہوئے پورے جیتے جاگتے انسان سے اپنے رخ کو موڑ کے کمسن بچے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نہیں معلوم محسوس کر رہے ہیں اس روایت کے لطف کو یا نہیں کر رہے۔ کیا ہوا؟ دخلت علی رسول اللہ، میں رسول کے حجرے میں وارد ہوا، وعندہ ابی ابن کعب، رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول ابی ابن کعب بیٹھے تھے۔ ابی ابن کعب کا مسلمانوں میں بڑا نام ہے، صحابی جلیل القدر ہیں مسلمانوں کی نگاہ میں، وہ بیٹھے تھے۔ حسین ایک کمسن بچہ تشریف لاتے ہیں، کیا ہوا؟ رسول اللہ نے ابی سے اپنے رخ کو موڑ کر حسین کی طرف کر لیا اور ایک جملہ کہا، مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین خوش آمدید، یا زین السماوات والارضین مرحبا، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین خوش آمدید۔ میں نے عرض کیا نا ایک میٹنگ کا منظر،
آپ کا بچہ آ جائے، آپ میٹنگ کی بات چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، سامنے والا شخص غضبناک ہوگا، برا مان جائے گا۔ بعض موقعوں پر اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا؟ فوراً سے کہا ابی نے، یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات غیرک، یا رسول اللہ ایک تو کم سن بچہ ہماری گفتگو کے درمیان آ گیا، آپ نے اسے دیکھ کر مجھ سے رخ موڑ لیا، بات کو منقطع کر دیا، میری بات پوری نہیں سنی۔ اس پر حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت مرحبا، خوش آمدید۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور خصوصاً کوئی کم سن بچہ آسمانوں کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب رسول نے ابی کے اس سوال کو سنا، چہرہ انور پر جلال کے آثار آ گئے، رحمت للعالمین کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے؟ زبان حال سے فرما رہے ہوں گے اے ابی یہی بات تو میں تم اصحاب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کبھی مسجد میں، کبھی منبر پر، کبھی گھر پر، کبھی انہیں دوران خطبہ گودی میں اٹھا کر، کبھی نماز میں انہیں اپنی پشت پہ سوار کر کے، کبھی مدینے کی گلیوں میں انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے، کبھی انہیں اپنی گودی میں اٹھا کر، کبھی انہیں اپنی زبان چسا کر، میں تم لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ انہیں اوروں جیسا نہ سمجھو، یہ حسین ابن علی ہے، ھذا الحسین ابن علی فاعرفوا، یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچان لو، یہ امام ہے، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی تو مشکل ہے کہ میں تمہیں ان کا رتبہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے سوا آسمانوں کی زینت کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ چہرہ انور رسالت مآب پر جلال کے آثار آئے۔ وہ رسول کہ جس کی سچائی اور صداقت کی وجہ سے کفار مکہ نے اسلام کو قبول کیا، وہ رسول قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہا ہے، کتنی اہم اور وزنی بات ہوگی۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، مجھے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے۔ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ شاید سمجھانا چاہ رہے ہو کہ اب اگر تمہیں میری برحق رسالت پر ایمان ہوگا، اگر میری نبوت حقہ پر ایمان ہوگا تو میری اس بات کو تسلیم کرو گے، اور اس بات کو تسلیم نہ کرنا دلیل بنے گا کہ تمہیں میری برحق رسالت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ رسول اپنی رسالت کی قسم کھا رہے ہیں۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا۔ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، ارے زمین والے تو حسین کو کیا ہی پہچانیں گے، حسین کا رتبہ و مرتبہ و عظمت زمین والوں کے مقابلے میں آسمان والوں کی نگاہوں میں زیادہ ہے۔ زمین والے حسین کو ویسا نہیں پہچانتے جیسا آسمان والے پہچانتے ہیں۔ زمین والے تو سوال کر رہے ہیں رسول کے سامنے، حسین آسمانوں کی زینت کیسے؟ وہ آسمان والے ہیں کہ جو حسین کا جھولا جھلانے زمین پر آ جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ حسین کا رتبہ آسمان والوں کی نگاہ میں زمین سے زیادہ ہے، حسین کا اقتدار آسمان پر زمین سے زیادہ ہے۔ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، عرش خدا کے دائیں جانب لکھا ہے، إِنَّهُ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ رسول اپنی رسالت کی، اپنی بعثت و نبوت کی قسم کھا کر بتلا رہے ہیں کہ اگر میری رسالت پر ایمان ہوگا تو حسین کو ہدایت کا چراغ مانو گے، حسین کو نجات کی کشتی مانو گے، حسین کو اپنا امام و ہادی و رہنما مانو گے، حسین کی ولایت و اقتدار کو تسلیم کرو گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اگر حسین کی مخالفت میں آئے، چاہے 61 ہجری میں چاہے 1400 کے سالوں کے بعد آئے، حسین کے مقابل میں آئے، مطلب رسول کی برحق رسالت پر ایمان نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ان الحسین فی السماء،
اکبر منہ فی الارض، ارے زمین سے زیادہ حسین کی ولایت آسمانوں پر ہے، زمین سے زیادہ حسین کا اختیار و اقتدار آسمانوں پر ہے۔ ہاں عزیزوں توجہ کیجئے گا، یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پونے شہر کے مختلف علاقے ہیں، ہر علاقہ کسی نہ کسی تھانے، کسی نہ کسی پولیس چوکی کی حدود میں آتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں کوئی واردات ہو جائے، دوسرے علاقے کے تھانے میں شکایت درج کروانے جائیے تو کیا کہیں گے؟ یہ علاقہ ہمارے تھانے کی حدود سے باہر ہے۔ اگر دلی میں کوئی مشکل ہو جائے تو ممبئی کی پولیس اس کی رپورٹ درج نہیں کرتی، جناب یہ ہمارے شہر سے باہر کی بات ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ اگر حیدرآباد میں کچھ ہو جائے تو پونے کی انتظامیہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گی، جناب یہ ہماری حدود سے باہر کا واقعہ ہے۔ اگر پاکستان میں کچھ ہو جائے تو ہندوستان کی حکومت اس کی کبھی ذمہ داری نہیں لے گی، یہ ہماری حدود سے باہر کی بات ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ انسان وہاں کا ذمہ دار ہوتا ہے، انسان کا اقتدار و اختیار جہاں تک چلتا ہے انسان وہیں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی حدود میں، اپنے دائرہ کار میں اپنے اقتدار و اختیار کو چلاتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دفتر میں چلتی ہے وہ دفتر میں چلاتے ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جن کی کہیں نہیں چلتی وہ گھر پہ آ کے چلاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر انسان اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنے اختیار و اقتدار کو استعمال کرتا ہے۔ اب جس کا دائرہ اقتدار دیکھنا ہو، جس کا دائرہ اختیار دیکھو کہاں تک وہ کس حد تک اپنا اختیار چلا کر دکھا رہا ہے۔ یہاں سے فون کر لے، یہاں سے کال کر دے، وہاں معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ اختیار اس علاقے تک ہے، جو جہاں پر اپنا اقتدار چلا لے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سلطنت کی حدود میں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کی مملکت میں ہے، وہ وہاں کا بادشاہ ہے، وہ وہاں کا حاکم ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر کوئی اپنی حدود میں اپنے اقتدار کو چلاتا ہے۔ رسول بتلا گئے ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین کا اقتدار آسمانوں میں زمین سے زیادہ چلتا ہے۔ ارے حسین نے عرش کے مجرم فطرس کو معاف بھی کر دیا، ارے حسین نے فرش کے مجرم حر کو بھی معاف کر کے بتلا دیا کہ عرش پر بھی حسین کا اقتدار ہے، فرش پر بھی حسین کا اختیار ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ یہ ہے ولایت ابی عبداللہ الحسین، یہ ہے سلطنت و اقتدار و اختیار حسین ابن علی۔ فرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے، عرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے، فرش پر بھی حسین کا سکہ چلتا ہے۔ یہ ہے ولایت و اقتدار حسین ابن علی۔ زیارت اربعین میں فقط ایک جگہ حسین کو اللہ کا ولی نہیں کہا گیا، کچھ جملے آگے بڑھیے، ارشاد ہوا اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں حسین تیرا ولی ہے، تیرے ولی کا فرزند ہے۔ یہ ہے ولایت ابی عبداللہ الحسین، یہ ہے اختیار و اقتدار حسین ابن علی۔ اب جب روز اربعین کل کے دن زیارت حسین پڑھیے گا تو ولایت حسین ابن علی، اختیار و اقتدار حسین ابن علی کے اس معنی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ بس عزیزوں یہی آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں، 2 تقریریں باقی ہیں انشاءاللہ کہ جس حد تک زیارت کے مطالب ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ زیارت کے اگلے جملے کیا ہیں؟ اللہم السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، ولی خدا حسین پر میرا سلام، گفتگو کسی منزل تک آج پہنچا دی۔ حبیب خدا حسین پر میرا سلام، انشاءاللہ کل کی تقریر میں حسین کی خدا سے محبت کو اور حسین کے حبیب خدا ہونے کو عرض کروں گا۔ کل کی تقریر کا عنوان آج ہی عرض کر رہا ہوں، حسین حبیب خدا ہیں۔ اور انشاءاللہ کل شام وطن کی تقریر میں زیارت کے دوسرے جملے السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، اس پر میرا سلام کہ جو خلیل خدا بھی ہے، نجیب خدا بھی ہے۔
شام وطن کی تقریر کا عنوان ہوگا حسین خلیل خدا ہیں۔ انشاءاللہ کہ جس حد تک دامن وقت میں گنجائش ہوئی زیارت کے عالی مضامین اور عالی مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی زیارت میں آگے جا کر جب چھٹے امام نے اپنے جد حسین کا تذکرہ کیا تو ایک عجیب صفت کو ذکر کیا۔ جہاں فضائل چل رہے ہیں، السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی خلیل اللہ و نجیب، السلام علی صفی اللہ و ابن صفی، ایک مرتبہ چھٹے امام کو نہ جانے کیا خیال آیا، ایک مرتبہ اپنے جد حسین کی ایک صفت ذکر کرتے ہیں، انہیں مخاطب کر کے سلام عرض کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو کرب غموں کا اسیر تھا، اسیر محن تھا، کہ جسے ہر جگہ سے غموں اور کروب نے، مختلف قسم کی تکلیفوں نے، آزمائشوں نے گھیر لیا تھا۔ وقتیل العبرات، عبرات جمع ہیں عبرتن کی، عبرت کہتے ہیں آنسو کو۔ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جسے آنسوؤں سے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ ہاں عزیزوں، شب اربعین شہدائے کربلا آ گئی، ابھی ماہ محرم کا آغاز ہوا تھا، ابھی ہم اختتام کے قریب پہنچ گئے۔ کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے، کتنی آسانی سے ہم نے ان دنوں کو گزار لیا۔ اپنے گھر سے فرش عزا پہ آتے تھے، حسین پر گریا کرتے تھے، فاطمہ زہرا کی خوشنودی حاصل کرتے تھے، اپنے گھر سکون اور اطمینان سے لوٹ جاتے تھے۔ بہت جلدی ہمارے لیے یہ دن گزر گئے، یہ 40 آ گیا، مگر کربلا والے قیدیوں کو اس 40 نے بڑا انتظار کرایا۔ حسین کی بہن زینب علیا کو اس چہلم کا بڑا شدت سے انتظار تھا۔ ارے بڑا خدا خدا کر کے آل محمد کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ ہاں عزیزوں، شام سے آل محمد کی رہائی کا کچھ حصہ کل عرض کیا تھا، جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آج بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جسے جتنی توفیق نصیب ہو اتنا اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جذب کروا دیجئے گا۔ ہاں زاداروں، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لعین نے آل محمد کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ آل محمد نے شہزادی زینب علیا نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ شہر شام میں، شہر دمشق میں ہمیں عزا خانہ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ ہمیں ہمارے تبرکات لوٹائے جائیں۔ تیسری شرط یہ کہ شہداء کے سرہائے مبارک ہمیں دیے جائیں۔ ہر ماں اپنے پیارے کے گلے پیارے اس کو اپنے سینے سے لگا کے رونا چاہتی ہے۔ تینوں شرطوں کو تسلیم کیا گیا۔ دربار میں چوتھے امام کے بدن لاغر و ناتواں کو زنجیروں سے آزاد کیا گیا۔ زنجیروں کے ساتھ مولا کی جلد مبارک سے بھی بدن آزاد ہوتا رہا۔ جگہ جگہ زنجیریں تو بدن سید سجاد سے ہٹ گئی، مگر نشان قیامت تک کے چھوڑ گئی۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ آل محمد کو قید سے رہا کیا گیا۔ شام میں ایک گھر دیا گیا کہ جہاں آل محمد کی مستورات نے دنیا کی تاریخ کا پہلا عزا خانہ بنایا۔ وہ پہلا عزا خانہ قاتل حسین کے گھر میں، اس کی سلطنت میں، اس کی مملکت میں، اس کی حدود میں بنایا گیا۔ پورے شہر شام میں خبر پھیل گئی کہ آل محمد کے گھرانے کی مستورات کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف کناروں سے وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ مستورات کہ جنہیں ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ پتہ چل چکا تھا، وہ بیبیاں کہ جن کے بچوں کی سکینہ سے دوستی تھی قید خانے میں، وہ تمام مستورات آل محمد کے خانوادے کی خواتین کو تعزیت پیش کرنے آنے لگی۔ ایک مرتبہ محل سے تبرکات لائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا محسوس کیجئے، ذرا تصور کیجئے تبرکات میں تھا کیا کیا۔ تبرکات میں بہت سی چادریں تھی، وہ چادریں کہ جنہیں دیکھنے کے لیے
ہر بیوی ترس گئی تھی. ارے تبرکات میں چادریں تھیں, ارے تبرکات میں 2 ننھے سے گوشوارے تھے. جو ہی وہ گوشوارے آئے ہوگے ام رباب نے بڑھ کے آنکھوں سے لگایا ہوگا, حسرت سے شام کے زندان کی طرف دیکھا ہوگا. ہے اب ان گوشواروں کو پہننے والی سکینہ نہ رہی. اسی اثنا میں تبرکات میں پھٹا پرانا کرتا ایک قمیص لائی گئی, جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی, جگہ جگہ پیوند تھے, جگہ جگہ پر خون کے دھبے تھے. ارے کوئی بیوی اس قمیص کو نہ پہچان سکی. شہزادی زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی, قمیص کو اپنے ہاتھوں میں لیا, آنکھوں سے لگایا. بیویوں نے سوال کیا, شہزادی آپ اس قمیص کو پہچانتی ہیں؟ تڑپ کر کہا کیسے نہ پہچانوں, میں اپنی کم سنی میں ماں فاطمہ زہرا کو دیکھتی تھی. ماں اس قمیص کو سیتی جاتی تھی, ماں روتی جاتی تھی. میں پوچھتی تھی ماں کیا ہوا, کیوں روتی ہو؟ بتاتی تھی زینب کربلا میں یہ تیرے حسین کا کفن بند. ایک ایک تبرک آ گیا, بیبیوں کے غم تازہ ہو گئے, بیبیوں کی آہو بکا گریا و فغا اپنے عروج پر تھا کہ اب دربار سے آنے والے اپنے ساتھ شہداء کے سرہائے مقدس لانے لگے. ایک ایک بیوی کے پیارے کا سر آتا, ایک ایک بیوی اپنی جگہ سے بلند ہوتی, اپنے پیارے کے سر کو اپنے سینے سے لگاتی, گودی میں لے کر ماتم کرتی. ارے قاسم کا سر آیا, ام فروہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی. ارے علی اکبر کا سر آیا, ام لیلہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی. ارے مولا ابوالفضل العباس کا سر آیا, ام کلثوم اپنی جگہ سے بلند ہوئی. اچانک لانے والی ایک کنیز 2 ننھے شہزادوں کے سر لائی. ارے کوئی بھی ان بچوں کو لینے نہ کھڑی ہوئی. ارے لانے والی کنیز نے ایک جملہ کہا, جگر کاٹ دیتا ہے یہ جملہ. ارے لانے والی نے بیویوں کی طرف دیکھا, ایک سوال کیا, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں رہی؟ ارے شہزادی زینب نے جب اس جملوں کو سنا رہا نہ گیا. اے کنیزوں, ان بچوں کی غریب ماں زندہ ہے, مگر زینب جو صدقہ کر دے وہ دوبارہ واپس نہیں لیا کرتی. ارے فضا نے بڑھ کے دونوں شہزادوں کو لے لیا. اچانک اس حجرے میں ایک ایسا سر آیا کہ اب ہر بیوی نے اپنے پیارے کے سر کو ایک سرہانے رکھا اور تمام بیویاں احترام سے کھڑی ہو گئی. ہاں عزیزوں, حجرے میں حسین کا زخمی سر داخل ہوا. ہر بیوی نے بڑھ کے پیشانی حسین کا بوسہ لیا. زینب نے اپنے بھیا کے سر کو زانوں پہ رکھا. ارے مرثیہ سنانا شروع کیا, مصیبتیں بیان کرنا شروع کی. القصہ مختصر, جب بیویوں نے گریہ کر لیا, بیویوں کے لیے سواریاں تیار کی گئی. وہ بیویاں کے جو شام میں داخل ہوئی تھی تو بے کجاوا اونٹوں پر تھی. اب ان بیویوں کے اونٹوں پر محملیں سجائی گئی, اماریاں لگائی گئی, حجاب و ہودج کا انتظام کیا گیا. ارے آواز دی گئی ہے بیویوں سوار ہو جاؤ. ارے ہر بیوی کو ایک مرتبہ مدینے کا منظر یاد آیا ہوگا. ارے جب مدینے سے چلے تھے ہر بیوی کو سوار کرنے والا تھا, اب تمام بیویوں کو سوار کرنے کے لیے ایک سید سجاد. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. ہر بیوی اپنی محمل میں سوار ہو گئی. ایک محمل تھی کہ جو خالی رہ گئی. ارے پوچھا گیا, ارے کون ہے کہ جس کی محمل خالی ہے؟ مولا سید سجاد نے بتایا, ماں ام رباب کی محمل خالی ہے. پوچھا گیا بیٹا سجاد, ماں ام رباب کہاں ہے؟ ارے تڑپ کر کہا ہے بیویوں میں جانتا ہوں ماں ام رباب کہاں ہے. شہزادی زینب کو اپنے ساتھ لیا,
زندان شام پہنچے، کیا دیکھا؟ دکھیاری ماں ہے، ننھی سی قبر کے سرانے بیٹھی ہے۔ اٹھو سکینہ، تمہیں گھر جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی، اے سکینہ تجھے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ اسیری آل اطہار کا ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہا اس فرش عزا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہا اس عزاداری کے صدقے آئندہ زندگی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہا جو مؤمنین عزاداران دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہا تمام عالم اسلام، تمام مسلمانان عالم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ تاراج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، تاراج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، پردیس میں بگڑا ہے مقدر پھوپھی اماں، تاراج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، افسوس ہمیں کرب و بلا راس نہ آئی، افسوس ہمیں کرب و بلا راس نہ آئی، بابا کے چلا حلق پہ خنجر پھوپھی اماں، تاراج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، راج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، گزرے گی میری شام و سحر کس کے سہارے، گزرے گی میری شام و سحر کس کے سہارے، مارا گیا ننھا علی اصغر پھوپھی اماں، تاراج ہوا ہائے بھرا بھرا گھر پھوپھی اماں، تاراج ہوا ہائے بھرا گھر پھوپھی اماں، پانی کے نہانے کا مجھے غم نہیں، لیکن
अम्मू भी नहीं आए, पलट गए फूफी अम्मा। तारा हुआ आए भरा घर फूफी अम्मा। ताराज हुआ आए भरा घर फूफी अम्मा। क्या ऐसे ही मिलता है यतीमों को दिलासा। क्या ऐसे ही मिलता है यतीमों को दिलासा। लगते हैं तमाचे मेरे मुंह पर फूफी अम्मा। ताराज हुआ है भरा घर फूफी अम्मा। ताराज हुआ है भरा घर फूफी अम्मा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना अलीयनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्ना खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्ना सारिह वल वित्रल मौतूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलात व आतैता ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन। फ़लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा। लम तुनल्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा व लम तुलबिस्का मिन मुदलहिमातिस सियाबिहा। व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी। व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलि दुनिया। व अशहदु अल्लाह व मलाइकतुहु व अंबियाहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम मोमिन व बिअया बिकुम मोक़िन बेशराय दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि। सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम वाला अजसादिकुम वाला अजसामिकुम वाला शाहिदकुम वाला गायबकुम वाला ज़ाहिरकुम वाला बातिनकुम। ज़ियारत जनाब अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना नबीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम। लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। ज़ियारत जुमला शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व हिब्बाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फ़िया अल्लाहि व अविद्दाउहु,
السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔